اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین العاشر الامر صیغۃ یطلب بها انشاء فعل فی المستقبل نحو اکتب وهو قسمان الامر بالصیغۃ والامر باللام۔ امر کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ امر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے امر کی تعریف کر رہے ہیں، فعل امر کی۔ کہتے ہیں کہ امر ایک ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے ذریعے زمان مستقبل میں فعل کے ایجاد کرنے کو طلب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اکتب، انصر، اضرب، اعلم۔ اکتب یعنی تو لکھ، تو لکھنے کے فعل کو طلب کیا جا رہا ہے، لیکن کب طلب کیا جا رہا ہے؟ زمانہ استقبال میں، یعنی بعد میں لکھے گا، ابھی تو نہیں لکھا اس نے۔ اکتب کہنے کے بعد وہ لکھے گا، تو یہ زمانہ مستقبل ہوتا ہے۔ امر کی دو قسمیں ہیں۔ امر، ایک امر ہوتا ہے جس کو صیغہ امر کہا جاتا ہے، اور دوسرا امر باللام ہوتا ہے، یعنی لام امر داخل ہوتی ہے، آگے آئے گا فعل مضارع کے اوپر، اور اس لام کی وجہ سے وہ فعل مضارع طلب کا معنی دیتا ہے۔ بس امر کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک امر بالصیغہ، صیغہ ہوتا ہے فعل امر کا، صیغہ امر جسے کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے لام امر باللام، فعل مضارع کے اوپر لام امر داخل ہے۔ امر بالصیغہ یہ مختص ہوتا ہے فعل مخاطب کے ساتھ، یعنی جو امر بالصیغہ یعنی جو مخصوص امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے۔ اکتب مثلا تو لکھ، اکتبا، اکتبی، جتنی بھی اس کی گردان ہے امر بالصیغہ کی، جو مخصوص صیغہ ہے فعل امر کا، وہ مخاطب کا، فاعل مخاطب کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف جو ہے امر مخاطب جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا امر حاضر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ صرف اور صرف فعل معلوم سے بنتا ہے، فعل مجہول سے نہیں بنتا، یہ فعل معلوم سے بنتا ہے۔ اگر آپ امر غیب جو ہے وہ بنانا چاہیں، غیب کو امر کرنا چاہیں، مثلا آپ کہنا چاہیں کہ وہ شخص لکھے، مثلا لازم ہے کہ وہ شخص لکھے، ضروری ہے کہ وہ شخص لکھے، وہ دو شخص لکھیں، وہ سب لکھیں۔ جب غیب کا امر بنانا چاہ رہے ہوں آپ، اس میں فرق نہیں ہے وہ غیب معلوم ہو، غیب مجہول ہو، ٹھیک ہے، یا آپ متکلم کا امر بنانا چاہتے ہیں، متکلم کا، ٹھیک ہے، فعل مثلا مجھے چاہیے کہ لکھوں، ضروری ہے میرے اوپر کہ میں لکھوں، یہ اس چیز کا اگر بنانا چاہتے ہیں امر، یا مخاطب مجہول کا، مخاطب مجہول کا، بس کتنی چیزیں ہو گئی؟ امر غیب معلوم، امر غیب مجہول، متکلم، چاہے متکلم واحد ہو یا متکلم جمع متکلم ہو، مخاطب مجہول، یہ چار چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اگر ان کا امر بنانا چاہتے ہوں تو کیا کریں گے؟ اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ فعل مضارع کے اوپر لام امر داخل کریں گے۔ اگر معلوم غیب سے آپ بنانا چاہتے ہیں تو فعل معلوم کے اوپر لام امر آئے گی۔ اگر مجہول کے لیے بنانا چاہتے ہیں امر تو فعل مضارع مجہول کے اوپر لام امر آئے گی۔ مثلا لیکتب، لیکتب چاہیے کہ وہ لکھے، ضروری ہے کہ وہ لکھے، یہ فعل معلوم ہے، غیب معلوم کا امر ہے۔ اگر آپ اسی کا مجہول بنانا چاہتے ہیں تو فعل مضارع مجہول لے آئیں، یکتب، اس پر لام امر داخل کریں گے، کہیں گے لیکتب، چاہیے کہ وہ لکھا جائے، اس کو لکھا جانا چاہیے، ضروری ہے کہ وہ لکھا جائے۔ تو ان چار صورتوں میں
جو ہے اگر آپ امر ان کا بنانا چاہتے ہیں تو فعل مضارع کے اوپر لام امر کو داخل کریں گے. اگر امر معلوم بنانا چاہیں گے تو فعل مضارع معلوم پر لام امر آئے گا. اگر مجہول بنانا چاہتے ہیں تو فعل مضارع مجہول کے اوپر لام امر آئے گا تو فعل مضارع بن جائے گا. تو ایسی صورت میں جب آپ فعل مضارع کے ذریعے امر بنا رہے ہیں لام داخل کر کے تو اس وقت اس کا معنی مختص ہو جائے گا زمانہ استقبال کے لیے، پھر زمانہ حال کے لیے نہیں رہے گا بلکہ زمانہ مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا. یہ سب مثالیں دے رہے ہیں. لیقاصص الکسلان لیکافئ المجتہد لأکرمن لتؤدب یا غلام. یہ سب جو ہیں وہ مثالیں ہیں غیر معلوم کی، غیر مجہول کی، امر متکلم کی اور مخاطب کی. امر متکلم اور امر مخاطب، امر متکلم اور امر مخاطب جو لام کے ذریعے بناتے ہیں آپ، یعنی فعل مضارع پر لام داخل کر کے جو فعل امر بناتے ہیں اس کا متکلم اور مخاطب جو ہے وہ فعل معلوم سے بنے گا، لیکن قلیل طور پر فعل مضارع مجہول سے بھی یہ بنتے ہیں. مثلاً آپ کہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں فعل امر متکلم میں لے اضرب، مجھے چاہیے کہ میں ماروں، مجھے چاہیے کہ میں ماروں. اب اسی کا اگر آپ امر مجہول سے بنانا چاہیں، یہ تو معلوم ہے نا، مجہول سے کیسے بنائیں گے؟ لے اضرب، مجھے مارا جانا چاہیے، چاہیے کہ مجھے مارا جائے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ بنتا ہے، یہ بہت قلیل ہے. اس طرح مخاطب کا مثلا میں کہتا ہوں کہ مثلا لے تکتب، تجھے چاہیے کہ تو لکھ، تجھے لکھنا چاہیے، ضروری ہے کہ تم لکھو. اگر اسی کا ہم فعل مجہول بنانا چاہیں تو بنتا ہے، لیکن قلیل طور پر بنتا ہے، کثیر طور پر نہیں بنتا مجہول کا. مثلا کیسے کہیں گے؟ لتکتب، چاہیے کہ تجھے لکھا جائے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ قلیل ہے. بس جائز ہے، یہ جائز ہے کہ متکلم اور مخاطب سے فعل امر جو بنایا جاتا ہے لام کے ذریعے وہ فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے. یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہیں کہ فعل امر متکلم معلوم اور فعل امر مخاطب معلوم. ٹھیک ہے، یہ لام امر سے بنایا جائے گا، معلوم سے، معلوم سے، فعل معلوم سے بنے گا، فعل مجہول سے نہیں بنے گا. لیکن کہتے ہیں قلیل طور پر یہ دو صیغے فعل مجہول سے بھی بن سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ لام جو فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، یہ لام کیا ہے؟ اس لام کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ لام ساکن ہے یا متحرک ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ساکن ہے تو وہ تو ساکن ہے، لیکن اگر متحرک ہے تو اس کے اوپر حرکت کون سی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے یہ لام متحرک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آتا بھی کسرہ ہے. یہ لام مکسور ہے. لام امر ہمیشہ مکسورت مفتوح نہیں ہوتی، لام امر ہمیشہ مکسور ہوتی ہے. لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ لام امر ساکن ہو جاتی ہے، اس کا کسرہ حذف ہو جاتا ہے. کون سی؟ جب یہ لام امر واو کے بعد آ جائے، نمبر 2 فا کے بعد آ جائے، نمبر 3 سما کے بعد آ جائے. جب ان 3 حروف کے بعد آ جائے لام امر تو اس وقت اس کا کسرہ حذف ہو جائے گا اور یہ لام ساکن ہو جائے گی. جیسے انہوں نے خود مثال دی ہے کہ فل ینصفل ابریاء، فل، فا کے بعد لام آئی ہے، یہ لام لام امر ہے. بس جہاں پر بھی واو فا اور سما کے بعد لام ساکن آتی ہے تو وہ لام کیا ہوتی ہے؟ وہ لام لام امر ہے.
وَلْيُعَاقَبِ الْمُجْرِمُونَ، وَلْيُعَاقَبِ الْمُجْرِمُونَ، یہ واو کے بعد جو لام ہے یہ لام امر کسرہ تھا، حذف ہو گیا اس کا. ثُمَّ لْيَمْضِ الْقَوْمُ، ثُمَّ یہ جو لام ہے یہ لام امر ہے، ساکن ہوئی ہے. لِيَمْضِ الْقَوْمَ، لِيَمْضِ الْقَوْم تھا، ٹھیک ہے. ثم آنے کی وجہ سے لام کی حرکت حذف ہو گئی. ثُمَّ لِيَمْضِ الْقَوْمُ، ثُمَّ لِيَمْضِ الْقَوْمُ. فعل مضارع معلوم سے جو ہم فعل امر کا صیغہ بناتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے؟ ابھی تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ فعل امر کی دو قسمیں، ایک فعل امر کا صیغہ امر، اور دوسرا جو ہے امر باللام، یعنی فعل مضارع کے اوپر اس لام داخل کر دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعل امر بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو دوسری قسم ہے فعل امر کی جو مضارع کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں، اس کو کیسے بنانا ہے ہم نے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم فعل مضارع کے شروع میں جو حرف مضارع ہے اس کو حذف کر دیں گے. کون کون سے حرف مضارع؟ یا، تا، حمزہ اور نون، اتین، یہ چار جو ہیں حرف، یہ حروف مضارع کہلاتے ہیں. ان حروف کو حذف کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اگر اس کو حذف کرنے کے بعد حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد والا متحرک ہوگا تو کیسے کریں گے؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ صرفا یصرفو، صرفا یصرفو، تو اس کے حرف مضارع جو یا ہے اس کو حذف کر دیں گے، باقی بچ جائے گا صرفو بچ جائے گا. تو اس کا آخر جو ہے وہ فعل مضارع کی وجہ سے مجزوم ہو جائے گا. چونکہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے تو آخر کی حرکت کو ہم حذف کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ صرف. کہتے ہیں کہ ایسا فعل مضارع جس کے مضارع کے ما بعد والا حرف متحرک ہے، اس سے امر کیسے بنایا جائے گا؟ اس کے حرف مضارع کو حذف کر دیں گے، آخر کی حرکت کو حذف کر دیں گے، بس وہ فعل مضارع بن جائے گا، اس پر کسی قسم کا کوئی حمزہ نہیں آئے گا. یہ ہے ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو تو پھر فعل امر بنانے کے لیے اس حرف مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پر حمزہ امر لے کر آئیں گے. آگے سمجھ؟ اسی بات کو دوبارہ کر دو. جس فعل مضارع سے آپ فعل امر بنا رہے ہیں، اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہے تو حرف مضارع کو حذف کر دیں گے، آخر کی حرکت کو حذف کر دیں گے، امر بن جائے گا. دوسرا، اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہے تو حرف مضارع کو حذف کر دیں گے، اس کی جگہ پر حمزہ امر لے کر آئیں گے. آگے سمجھ؟ یہ دو طریقے ہیں. مثلا انصر ینصرو سے بنا ہے تو یا حرف مضارع تو اس کو حذف کر دیا، اس کی جگہ پر ہم حمزہ امر لے کر آئے ہیں، اور آخر کی حرکت کو تو ہم نے آٹومیٹک حذف کرنا ہے، کیونکہ امر جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. آخر کی حرکت جب حذف کر دیں گے جو بن جائے گا انصر. اب جو بات کر رہے ہیں یہ اہم ترین بات ہے، یہ اس 13ویں پوائنٹ میں یہ اہم ترین بات ہے. اکثر اوقات ہم اس میں اشتباہ کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں، بالخصوص اس مقام پر جہاں پر حمزے کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا. کیونکہ جو حمزہ امر ہوتا ہے نا، ایک آدھ باب کے علاوہ باقی تمام ابواب میں حمزہ امر جو ہے یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا. تو جو حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ جب درمیان میں آ جاتا ہے دو کلموں کے تو اس وقت اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. تو اس مقام پر
اگر ہم جو ہے اسے پہلے والے کلمے پر وقف کرنا چاہیں اور اس پر حرکت نہ ہو لکھی ہوئی کہیں پر، تو حرکت دینا جو کیسے دیں گے حرکت؟ ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سا ہم غور سے دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ وہ حمزہ امر جو ہم لے کر رہے ہیں یا اپنا حرف مضارع کو حذف کر کے، اس حمزے کی حرکت کیا ہوگی؟ ضمہ ہوگا، فتح ہوگا یا کسرہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر فعل مضارع کا عین الفعل مضموم ہوگا تو وہ حمزہ امر بھی مضموم ہوگا. جیسے انصر ناصرہ ینصرو، سواد جو ہے کیا ہے اس کی؟ عین الفعل مضموم ہے، تو لہٰذا اس عین الفعل کی حرکت کے مطابق اس حمزے کو حرکت دیں گے، انصر، انظر وغیرہ. اگر فعل رباعی ہوگا تو فعل رباعی میں حمزہ جو ہے اپنا مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے، اکرم رباعی 4 حرفی ہو، یعنی رباعی سے 4 حرفی ہو. ان 2 صورتوں کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں فعل امر کا حمزہ مکسور ہوگا، اعلم، اضرب، انطلق، استعلم وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں رباعی میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، حمزہ امر، اس کے علاوہ وصلی ہوتا ہے. رباعی میں حمزہ امر قطعی ہے، یعنی اس کو ہم اگر وسط میں آ جائے تو حذف نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ابواب ہیں ان میں حمزہ امر جو ہے وہ وصلی ہوتا ہے، یعنی جب درمیان میں آتا ہے 2 کلموں کے وہ حذف ہو جاتے، اس کی حرکت نہیں پڑی جاتی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. اس کا ترجمہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ وہ بعد والے درس میں ترجمہ پڑھتے ہیں.